اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، حقیقت میں کمال و خوبی والا وہ شخص ہے جو دوسروں کو بھی کمال و خوبی والا بنا دے۔ تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں کمال و خوبی والے ہیں، جنہوں نے بے شمار لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا۔ میرے آقا نے بے شمار لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا، اور ان کا یہ فیض، میرے آقا کا یہ فیض ہمیشہ جاری رہے گا، ہمیشہ جاری رہے گا قیامت تک۔ میرے آقا جو ہے اپنے جانثاروں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کمال و خوبی والا بناتے رہیں گے۔ یہ میرے آقا کا ایسا فیض ہے کہ میرے آقا ہمیشہ جو ہے اپنے غلاموں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو، یعنی جو میرے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو جو ہے میرے آقا ہمیشہ کمال و خوبی والا بناتے رہیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں وہ میرے آقا ہی کے در سے ہوتی ہے۔ تو یہ کمال بھی میرے آقا ہی کے در سے لوگوں کو ملتا ہے، خوبی بھی میرے آقا ہی کے در سے لوگوں کو ملتی ہے۔ تو میرے آقا ہمیشہ لوگوں کو کمال و خوبی والا بناتے رہیں گے۔ اور پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو کمال و خوبی والا بنایا، میرے آقا نے جن لوگوں کو کمال و خوبی والا بنایا، ان میں سے ایک مشہور و معروف شخصیت، خلیفہ دوم، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ میرے آقا نے جو بے شمار لوگوں کو کمال و خوبی والا بنایا ہے، ان میں سے جو ہے ایک شخصیت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ اکرام میں جن کا مقام سب سے بلند ہے، اس شخصیت کا نام، اس ذات کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن و احادیث کے اندر جو ہے جگہ جگہ آپ کی فضیلت، آپ کے مقام، آپ کا مرتبہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر جگہ جگہ پر یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام روئے زمین پر تشریف لائے، ہر نبی کی امت میں جو ہے ایک محدث ضرور ہوا ہے۔ میرے آقا نے بتایا کہ ایک محدث جو ہے ہر امت میں پایا گیا ہے۔ اب اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی محدث میری امت میں ہے تو وہ عمر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں، میرا کلمہ پڑھنے والوں میں، میرے آقا نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں میں، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے اس چیز کو فرمایا صحابہ اکرام کے مجمع میں کہ میری امت میں محدث اگر کوئی ہے تو حضرت عمر ہیں، تو صحابہ اکرام نے جو ہے عرض کیا، یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محدث کیسا ہوتا ہے؟ یعنی محدث کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان سے ملائکہ بات کرے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے ملائکہ بات کرے، وہ محدث ہوتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر کی شان کتنی بلند ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر ہے، اور محدث اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان سے ملائکہ بات کرے۔ یعنی حضرت عمر جو گفتگو کرتے تھے، جو بات کرتے تھے، ان کی زبان سے جو ہے ملائکہ بات کیا کرتے تھے، ان کی زبان سے ملائکہ بات کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا تھا وہ حق ہی نکلتا تھا، سچ ہی نکلتا تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بخاری شریف مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکو احد فی امتی فإنہ عمر۔ یعنی تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر، تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوئے ہیں، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ اکرام کے مجمع میں میرے آقا نے اس بات کا اظہار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوا ہے، اور میری امت میں محدث جو ہیں وہ حضرت عمر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ میں اگر کوئی محدث ہے تو اس ذات کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
اور محدث کی زبان سے فرشتوں کی جماعت فرشتے بات کرتے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک اور حدیث پاک دیکھیں کہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر، عمر کی زبان قلب پر، دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں، ان کے قلب اور زبان پر باطل کبھی جاری نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک میں اور واضح میرے آقا نے کر دیا کہ عمر کی زبان اور عمر کا قلب ایسا ہے کہ اس سے جو ہے ان کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے، حق ہی ان کی زبان سے نکلتا ہے، کبھی بھی جو ہے ان کی زبان سے باطل الفاظ نہیں نکلتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا کہ ان کا قلب اور ان کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے، حق ہی نکلتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، محدثین علماء اکرام جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک بیان کرتے ہیں، جب محدثین اور علماء کرام جو ہے حضرت عمر کی سیرت پاک کو بیان کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک خاص عنوان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی سیرت کے اندر ایک خاص عنوان کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس عنوان کا نام ہے موافقات عمر۔ موافقات عمر، یہ عنوان جو ہے خاص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا ہے۔ یعنی یہ چیز جو ہے صرف خصوصی طور پر حضرت عمر کو حاصل ہے کہ ان کی سیرت پاک میں یہ عنوان جو ہے بیان کیا جاتا ہے، یہ عنوان آتا ہے۔ اور حضرت عمر کے علاوہ اور کسی صحابی کی سیرت میں باقاعدہ جو ہے موافقات کا بیان نہیں آتا، باقاعدہ موافقات کا بیان جو ہے نہیں آتا۔ یہ خاص خصوصیت جو ہے سیرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، موافقات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم، موافقات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں، جو حضرت عمر کی رائے کے موافق نازل ہوئیں۔ مثلا حضرت عمر نے بارگاہ رسالت میں کوئی رائے پیش کی، حضرت عمر نے بارگاہ رسالت میں میرے آقا کے دربار میں کوئی رائے پیش کی، اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت عمر کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلا، اس پر جو ہے آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ حضرت عمر نے کوئی کام کیا، اس کے درست ہونے پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ تو یہ موافقات عمر کہلاتا ہے، یہ چیز موافقات عمر کہلاتا ہے، یعنی جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقات کے حساب سے آیت کریمہ نازل ہوئیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور اس چیز کا اظہار جو ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عمر کی رائے موجود ہیں۔ حضرت علی نے بتایا کہ قرآن مجید کے اندر حضرت عمر کی رائے موجود ہے، یعنی بارہا ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کوئی مشورہ دیا ہو، قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہو گئی ہو ان کے مشورے کے مطابق۔ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اگر کسی معاملے میں لوگوں کی رائے دوسری ہوتی اور حضرت عمر کی رائے دوسری تو قرآن مجید جو ہے حضرت عمر کی رائے کے موافق نازل ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جاتا اور لوگوں کی رائے کچھ اور ہوتی، حضرت عمر کی رائے کچھ اور ہوتی، تو قرآن مجید کی آیت کریمہ کا نزول جو ہوتا وہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جو آپ رائے دیتے اسی کے حساب سے جو ہے آیت کریمہ بھی آ جاتی، یعنی آپ کی رائے کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتا تھا۔ اور حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت عمر کسی معاملے میں جو کچھ مشورہ دیتے تھے قرآن شریف کی آیت کریمہ اسی کے مطابق نازل ہوتی تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے، صحابہ اکرام نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ یہ خصوصیت، یہ خاص مقام موافقات کا جو ہے حضرت عمر کو حاصل ہے، حضرت عمر کو حاصل ہے کہ آپ کے موافق جو ہے کئی آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ حضرت علی نے بھی گواہی دی، حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی گواہی دی، اور حضرت مجاہد نے بھی بتایا کہ حضرت عمر اگر کسی چیز میں کوئی مشورہ دیتے تو آپ کے مشورے کے مطابق ہی آیت کریمہ کا نزول ہوتا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہ دیکھیں کہ کتنی آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ 21 باتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے موافقت فرمائی ہے، یعنی 21 آیت کریمہ ایسی ہیں قرآن مجید کے اندر جن میں جو ہے موافقت حاصل ہے حضرت عمر کو۔ ان میں سے جو ہے چند باتوں کا آپ لوگوں کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں کہ کون کون سی آیتیں جو ہے جو حضرت عمر کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہیں۔ چند آیت کریمہ جو ہے میں صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت دیکھ لیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ جو ہے آتے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے میرے آقا سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دربار میں آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں رہتے ہیں، اور حضور کی خدمت میں ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں۔ میرے آقا کے دربار میں، میرے آقا کے حجرے میں ازواج مطہرات بھی ہوتی رہتی ہیں، ازواج مطہرات بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے جو ہے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے ان کو پردہ کرنے کا حکم فرمائیں۔ حضرت عمر نے میرے آقا کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا دربار ایسا دربار ہے جن میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور آپ کے حجرے میں ازواج مطہرات بھی موجود ہوتی ہیں، تو ایسا کیا جائے کہ ازواج مطہرات کو جو ہے آپ یہ حکم دے دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ مشورہ جو ہے حضرت عمر نے میرے آقا کو دیا، میرے آقا کے دربار میں اپنی اس بات کو حضرت عمر نے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عمر کی اس رائے کو بہت پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی جب تم
امہات المومنین سے استعمال کرنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اس عرض کے بعد جو ہے امہات المومنین کے پردے کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی جب حضرت عمر نے میرے آقا کے دربار میں اپنا یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت کریمہ نازل فرما کے یہ حکم دیا کہ جب تم امہات المومنین سے استعمال کرنے کی کوئی چیز مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم میرے محبوب کے دربار میں جاؤ یا امہات المومنین سے کوئی تمہاری حاجت ہو تو تم جو ہے اس حاجت کو پردے میں رہتے ہوئے اپنی حاجت کو ان کے دربار میں رکھو، ان کی بارگاہ میں رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ پردے کا جو حکم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول کیا اور اپنے محبوب کو اس چیز کا حکم دیا۔ اب دیکھو دوسری آیت کریمہ میرے مسلمان بھائیوں، ملک شام سے ایک قافلے کے ساتھ ابو سفیان کے آنے کی خبر پا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ سے ابو جہل کفار قریش کا ایک بھاری لشکر لے کر جو ہے قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ جب ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس یہ بھیجا کہ قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، قافلہ خطرے میں ہے، مدد کے لیے جو ہے فوج کو بھیجا جائے یا مدد کے لیے تم لوگ آؤ، تو ابو جہل جو ہے کفار قریش کا ایک بھاری لشکر لے کر قافلہ بنا کر جو ہے مدد کے لیے نکلا تھا۔ ابو سفیان تو راستے سے ہٹ کر یعنی راستہ بدل کر ابو سفیان جو ہے اپنے قافلے کے ساتھ سمندر کے ساحل کی طرف چل پڑے، یعنی وہ اپنا راستہ جو ہے بدل کر دوسری سائڈ سے چلے گئے۔ تو ابو جہل سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، اب مکہ معظمہ واپس چلو، کیونکہ ابو سفیان راستہ بدل کر سمندری راستے سے دوسرے راستے سے ہو کر جو ہے وہ کنارے سے نکل گئے۔ اب جب قافلہ بچ کر نکل گیا تو لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ اب جو ہے قافلہ تو بچ گیا ہے، اب مکہ معظمہ واپس چلو، مگر اس نے انکار کر دیا، ابو جہل نے انکار کر دیا اور حضور سے جنگ کرنے کے لیے بدر کی طرف چل پڑا۔ ابو جہل جو ہے حضور سے جنگ کرنے کے لیے بدر کی طرف چل پڑا۔ حضور نے صحابہ کرام سے جنگ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا، میرے آقا نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیونکہ مشورہ کرنا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا اکثر جو ہے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے جب میرے آقا نے مشورہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے، نہ ہماری تعداد زیادہ ہے، نہ ہمارے پاس کافی سامان اسلحہ ہے۔ مطلب صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے یہ رائے دی کہ جب ہم نکلے تھے تو ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، اس لیے ہمارے پاس تیاری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے پاس سامان اسلحہ جو ہے وہ کم ہے۔ مگر اس وقت حضرت عمر نے بدر کی طرف نکل کر قافلہ سے جو ہے کافروں سے مقابلہ کرنے کا ہی مشورہ دیا۔ حضرت عمر نے جو مشورہ دیا وہ یہی مشورہ دیا کہ ہم بدر کی طرف جائیں گے اور جانے کے بعد کفاروں سے مقابلہ کریں گے۔ تو جب حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا تو آیت کریمہ نازل ہوئی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جب حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا، یہ کہا کہ
ہم لوگ جو ہے واپس مدینے کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ اب ہم لوگ بدر کی طرف جائیں گے اور کفار قریش سے، کفاروں سے جو ہے جنگ کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ یہ حضرت عمر کا مشورہ تھا۔ تو جب حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، یعنی اے محبوب، تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ بدر کی طرف برآمد کیا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے مشورے کو پسند فرمایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کے اس بات کا اظہار کر دیا کہ جو حضرت عمر کا مشورہ ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر کا مشورہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اور میرے آقا نے بھی حضرت عمر کے مشورے کو پسند فرمایا۔ پھر یہ قافلہ جو ہے بدر کی طرف گیا اور جنگ بدر جو ہے وہ پیش آئی۔ اب تیسری آیت کریمہ دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو یعلا بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر سے ملا، ایک یہودی حضرت عمر سے ملا اور آپ سے کہنے لگا کہ جبریل فرشتہ جس کا تذکرہ تمہارے نبی کرتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ اے عمر، جبریل فرشتہ جس کا تذکرہ تمہارے نبی کرتے ہیں وہ ہمارا سخت دشمن ہے۔ اس نے کہا وہ ہمارا سخت دشمن ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر نے فرمایا، جب یہودی نے یہ کہا کہ جبریل فرشتہ جس کا تذکرہ تمہارے نبی کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا سخت دشمن ہے، تو اب اس یہودی کو جواب دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا، یعنی جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہ حضرت عمر نے جواب دیا اس یہودی کو حضرت عمر نے یہ جواب دیا۔ تو اب جن الفاظ کے ساتھ حضرت عمر نے جن الفاظ کے ساتھ یہودی کو جواب دیا تھا، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ حضرت عمر نے یہودی کو جس الفاظ کے ساتھ جواب دیا، اسی الفاظ کے ساتھ جو ہے بالکل اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ موافق ہے، حضرت عمر کے موافق آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی۔ حضرت عمر کے جواب کے موافق آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور انہی الفاظ کے ساتھ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق جاری کر دیا ہے، یہ اسی کا ظہور ہو رہا ہے، اسی بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ حضرت عمر نے جن الفاظ کے ساتھ یہودی کو جواب دیا، انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، چوتھی آیت کریمہ دیکھیں۔ پہلی شریعتوں میں روزہ افطار کرنے کے بعد، یعنی میرے آقا سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی شریعتوں میں جو ہے روزہ افطار کرنے کے بعد کھانا پینا اور ہم بستری کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا۔ صرف عشاء کی نماز تک ہی یہ چیز
جائز تھا۔ بعد نماز عشاء یہ ساری چیزیں رات میں بھی حرام ہو جاتی تھیں، یعنی جس طریقے سے وہ دن میں نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ ہم بستری کر سکتے تھے، اسی طرح سے جو ہے عشاء کے بعد بھی ان کے لیے وہی حکم ہو جاتا تھا کہ نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ صرف ان کو اتنا وقت دیا جاتا تھا کہ مغرب سے اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہوتا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ حکم جو ہے حضور کے زمانے مبارک تک باقی رہا۔ یہ چیز، یہ شریعت کا قانون جو ہے میرے آقا کے زمانے تک جو ہے پایا گیا، میرے آقا کے زمانے تک آیا، یہاں تک کہ رمضان شریف کی رات میں بعد نماز عشاء حضرت عمر سے ہم بستری ہو گئی۔ ابتدائی زمانہ تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کام ہو گیا کہ آپ نے جو ہے رات میں ہم بستری کر لی، جس پر وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوئی، یعنی انہوں نے اپنی غلطی پر جو ہے اپنی غلطی پر اس کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوئے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واقعہ جو ہے پورا حضرت عمر نے بیان کیا، یعنی اپنی اس غلطی کا جو ہے اظہار کیا اپنے آقا کے دربار میں کہ یا رسول اللہ آج اس طریقے کا معاملہ جو ہے پیش آ گیا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عمر نے اپنی بات کو میرے آقا کے دربار میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت کریمہ کا نزول کر دیا، وَحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، یعنی یہ ہے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ یعنی پہلے جو حرام تھا، حضرت عمر سے جب یہ چیز پیش آ گئی اور حضرت عمر نے اپنے آقا کے دربار میں اس چیز کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ آج اس طریقے کا معاملہ جو ہے میرے سامنے پیش آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کو نازل کر کے جو ہے یہ بتایا کہ وَحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، یہ کہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اب تم جو ہے عشاء کے بعد بھی کھاؤ پیو اور ہم بستری کرو، اب یہ چیز حلال ہو گئی ہے، یہ چیز حلال ہو گئی جو پہلے حرام تھی، جو پہلے حرام تھی اب یہ چیز جو ہے حلال ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صدقہ مل گیا حضرت عمر کا کہ جب انہوں نے اپنے آقا کے دربار میں اپنے معاملے کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جو پہلے والا حکم تھا اس کو ختم کر دیا اور راتوں میں کھانے پینے کی اجازت اور ہم بستری کرنے کی اجازت عطا فرما دی، یعنی حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب پانچویں چیز دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، پانچویں آیت کریمہ، بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، یعنی ایک منافق اور ایک یہودی آپس میں جو ہے لڑ گئے۔ یہودی نے کہا چلو حضور سے فیصلہ کرا لیں، یہودی نے کہا کہ چلو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں چلتے ہیں اور اپنا معاملہ جو ہے وہاں پر رکھتے ہیں اور حضور سے فیصلہ لیتے ہیں اس کے بارے میں۔ منافق نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق فیصلہ کریں گے، حق فیصلہ کریں گے، کبھی کسی کی طرفداری اور رعایت نہ فرمائیں گے جس سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکے گا۔ یعنی منافق یہ جانتا تھا کہ اگر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں جاتا ہوں تو میرے آقا جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرفداری
نہیں کریں گے بلکہ جو حق ہوگا اسی کو بیان کریں گے، حق فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اس نے جو ہے یہ کہا کہ اس نے جو ہے مدعی ایمان ہونے کے باوجود کہا کہ ہم کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بنا لے، یعنی اب وہ منافق جو ہے جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، مگر اب دیکھو اس کی منافقت کہ اس نے کہا کہ ہم جو ہے کعب بن اشرف یہودی کو اپنا پنچ بنا لیتے ہیں، یعنی اس کو ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہودی جس کا معاملہ تھا وہ خوب جانتا تھا کہ کعب رشوت خور ہے، اور جو رشوت خور ہوتا ہے اس سے صحیح فیصلہ جو ہے فیصلے کی امید رکھنا غلط ہے۔ یعنی یہودی یہ چیز جانتا تھا کہ کعب جو ہے وہ یہودی ضرور ہے مگر وہ رشوت خور ہے، اور جو رشوت خور ہوتا ہے وہ صحیح گواہی نہیں دیتا بلکہ پیسوں پر جو ہے اس کی گواہیاں بدلتی رہتی ہیں، اس لیے ایسے شخص سے جو ہے صحیح فیصلے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس یہودی نے جو ہے اس کو تسلیم یعنی کعب کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو منافق کو فیصلے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مجبوراً آنا ہی پڑا۔ اب وہ یہودی جو ہے مجبوراً، یہودی اور منافق جو ہے دونوں میرے آقا کے دربار میں آئے، یہودی اور منافق۔ حضور نے جو حق فیصلہ کیا وہ اتفاق سے یہودی کے موافق اور منافق کے مخالف ہوا، یعنی جب دونوں نے اپنی اپنی بات کو میرے آقا کے دربار میں رکھا اور میرے آقا نے دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد جو حق فیصلہ فرمایا وہ فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں چلا گیا، وہ فیصلہ یہودی کے حق میں چلا گیا اور منافق کے مخالف ہو گیا۔ منافق جو تھا حضور کا فیصلہ سننے کے بعد، جب میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا منافق نے فیصلہ سن لیا، اب فیصلہ سننے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ منافق جو ہے فیصلہ سننے کے بعد پھر یہودی سے کہنے لگا کہ اور اس کو مجبور کرنے لگا کہ اب یہاں سے ہم لوگ عمر کے پاس چلتے ہیں، یعنی اب عمر کی عدالت میں چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ میرے آقا نے فیصلہ بتا دیا، میرے آقا نے فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں آیا، اس لیے وہ منافق جو تھا وہ تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اب اس نے جو ہے پھر اس یہودی کو مجبور کیا کہ چلو عمر کی عدالت میں چلتے ہیں اور عمر سے جو ہے اس کا فیصلہ لیتے ہیں۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ، یعنی جب دونوں حضرت عمر کی عدالت میں پہنچے تو یہودی نے کہا کہ اے عمر، میرا اور اس کا فیصلہ جو ہے حضور نے فرما دیا ہے، یعنی حضور نے فیصلہ سنا دیا ہے، حضور نے فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن یہ حضور کی بات، حضور کا فیصلہ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہودی نے صاف بتا دیا کہ حضور نے جو ہے ہم دونوں کا فیصلہ فرما دیا، اور فیصلہ جو میرے آقا نے فرمایا ہے، جو حضور نے فیصلہ فرمایا ہے وہ یہودی کے حق میں فرمایا ہے، مگر یہ منافق جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بظاہر کلمہ پڑھنے کا تو دعوے دار ہے مگر حضور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اب دیکھو حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو، میں ابھی جو ہے آ کر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ رکو، میں ابھی آ کر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ فرما کر جو ہے حضرت عمر مکان میں تشریف لے گئے، اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس منافق یعنی جو مدعی ایمان، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اس منافق کو حضرت عمر نے قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے
اس کے متعلق میرا یہی فیصلہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے اس کے متعلق میرا یہی فیصلہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بیان واقعہ کے لیے جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب یہ معاملہ پیش آیا، جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یعنی کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ اپنا پنچ شیطان کو بنائے، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے ہرگز نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے انہیں دور بہکا دے۔ پھر جو ہے جب حضرت عمر نے اس منافق کو قتل کر دیا تو کسی نے جو ہے حضور کو اطلاع دی کہ حضرت عمر نے جو ہے اس مسلمان کو قتل کر دیا جو حضور کے دربار میں فیصلے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ یعنی میرے آقا تک یہ بات پہنچی کہ میرے آقا کو بتایا گیا تھا کہ جو آپ کے دربار میں فیصلہ لینے کے لیے آیا تھا اس کو جو ہے حضرت عمر نے قتل کر دیا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے عمر سے ایسی امید نہیں کہ وہ کسی مومن کے قتل پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر سکے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا عمر جو ہے وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مومن کا قتل کرے، وہ کسی مومن کا قتل کرے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول کیا، یعنی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی اے محبوب تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ تسلیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ اے محبوب وہ لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے جو اپنے آپسی معاملات میں جو ہے تمہارے حکم کو نہ تسلیم کرے، یعنی کوئی معاملہ تمہارے دربار تک پہنچے اور تم کوئی فیصلہ سناؤ اور اس کو وہ قبول نہ کرے، ایسا شخص جو ہے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اسے رکاوٹ نہ پائے اور اپنے دل سے مان لے۔ جب تک میرے آقا کے حکم کو کوئی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اسی چیز کو حضرت عمر نے بھی فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے لیے میرا یہی فیصلہ ہے۔ حضرت عمر نے قتل کر دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے، حضرت عمر کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے، جو ان کا فیصلہ تھا، اسی فیصلے کے مطابق، انہی الفاظ کے مطابق جو ہے آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، چھٹی آیت، ایک بار جو ہے حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ حضرت عمر نے اپنی یہ تمنا ظاہر کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی نہ بنا لیں، یعنی وہاں پر نماز ادا نہ کریں؟ تو جب حضرت عمر نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی،
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ یعنی حضرت عمر کی زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو جو ہے اپنا مصلی نہ بنائیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو جو ہے اپنا مصلی بناؤ، وہاں پر نماز ادا کرو۔ نماز ادا کرنے کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ اور 7ویں آیت دیکھیں کہ ایک بار حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم صفا اور مروہ کا طواف یعنی صحیح کریں، یعنی حضرت عمر نے یہ چاہا کہ میں صفا اور مروہ کا جو ہے طواف کروں، صحیح کروں، اس کے بارے میں جو ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پوچھا کہ کیا ایسا کرنے کی آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو میرے آقا نے کچھ جواب دیا۔ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ یعنی جو حضرت عمر کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ تم صفا اور مروہ کی صحیح کرو۔ صحیح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور اسی چیز کو حضرت عمر کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر صفا اور مروہ کی صحیح کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا۔ اور 8ویں آیت دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، یہ جب واصل جہنم ہوا اس وقت حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ حضرت عمر نے میرے آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، یعنی ابھی تک کوئی حکم نہیں ایسا آیا تھا کہ منافق کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ حضرت عمر نے یہ ایک رائے دی، ایک مشورہ دیا میرے آقا کو کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ جو ہے نہ پڑھائیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عمر نے اپنا یہ عریضہ میرے آقا کے دربار میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ اے محبوب جو منافق ہیں ان کی نہ قبر پہ کھڑا ہویا جائے اور نہ نماز جنازہ ان کی پڑھی جائے۔ تو یہ حضرت عمر نے اپنا ایک مشورہ، اپنا عریضہ جب میرے آقا کے دربار میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اب جو ہے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ ان کی قبر پر کھڑا ہویا جائے گا۔ اور 9ویں آیت دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح اسلام میں پہلے جو ہے اسلام میں شراب حلال تھی۔ ایک بار حضرت عمر نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر، یعنی الہی شراب کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا شراب کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ تو اس پر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی جب حضرت عمر نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون،
یعنی اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو۔ جب حضرت عمر نے دعا کی تو دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت میں جو ہے صرف نمازوں کے اوقات میں شراب پینے سے منع کر دیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں نماز کے اوقات میں شراب پینے سے صرف منع کیا گیا۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا، یہ آیت کریمہ سنائی۔ اب جب حضرت عمر نے یہ آیت کریمہ سنی تو پھر حضرت عمر نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور دعا کیا کہ الہی مزید واضح حکم عطا فرما، یعنی اے پروردگار عالم، یا الہی مزید واضح حکم عطا فرما شراب کے بارے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، یعنی آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، جو شراب اور جوئے کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں ان کو بتا دو کہ یہ دونوں کام جو ہے گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ میں شراب کی برائی بیان کی گئی، اس آیت کریمہ میں شراب کی برائی بیان کی گئی، مگر اسے مکمل طور پر حرام قرار نہ دیا گیا۔ یعنی ابھی جو ہے آیت کریمہ ایسی نہیں نازل ہوئی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ شراب حرام ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے آیت کریمہ جو نازل ہوئی تھی حضرت عمر کو سنایا۔ اب جب حضرت عمر نے سنا آیت کریمہ، اور سننے کے بعد جو ہے پھر حضرت عمر نے دعا کی، پھر حضرت عمر نے دعا کی الہی مزید واضح حکم عطا فرما، یعنی حضرت عمر نے پھر دعا کی کہ اے پروردگار عالم، یا الہی مزید اور زیادہ جو ہے واضح حکم عطا فرما۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی حضرت عمر دعا کرتے جا رہے ہیں، حضرت عمر دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرماتا جا رہا ہے۔ تو پھر جب حضرت عمر نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ میں شراب کو جو ہے مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر شراب کو مکمل حرام قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں سے آپ حضرت عمر کی طبیعت کا اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر کی طبیعت بالکل پاک و شفاف تھی، آپ بالکل پاک اور صاف چیز کو پسند کرتے تھے، اسی لیے کیونکہ شراب جو ہے، شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، شراب ہی کی وجہ سے تمام برائیاں جو ہیں وجود میں آتی ہیں۔ جب ایک آدمی شراب پی لیتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے۔ اب کوئی شخص اس سے کوئی بھی گناہ والا کام کروا لے، اس کو احساس نہیں ہوگا، وہ یہاں تک کہ قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر کی جو طبیعت تھی وہ بالکل پاک اور صاف تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ شراب جو ہے بالکل پورے طریقے سے اسلام کے اندر حرام ہو جائے، اسی لیے آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے یہ عریضہ پیش کرتے تھے، مولا اور واضح حکم نازل فرما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی
اور حکم دے دیا کہ اے ایمان والو شراب جو ہے بالکل حرام ہو چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شراب کو بالکل حرام قرار دے دیا۔ اب شراب اسلام کے اندر حرام ہے، شراب اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان واقعات سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عمر کی عزت و عظمت کا پتہ چلتا ہے، یعنی حضرت عمر کی عزت عظمت کتنی بلند ہے میرے رب کی بارگاہ میں، اور ان کی باتوں کے موافق وحی الہی اور قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے نازل ہوتی تھی۔ جو میں نے آپ کے سامنے واقعات بیان کیے اور آیت کریمہ پیش کی، آپ اس سے خوب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کتنا پسند تھے، اور ان کی رائے، ان کے مشورے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بار بار آیت کریمہ کا نزول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار آیت کریمہ کا نزول کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ 21 باتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے میری موافقت فرمائی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، حضرت عمر رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ دیکھو حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، طبرانی اوسط میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، یعنی جس شخص نے عمر سے دشمنی رکھی، میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص نے عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس شخص نے عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا کہ جس نے عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے حضرت عمر کا، کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اگر تم عمر سے محبت کرو گے تو مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، اور اگر تم عمر سے دشمنی رکھو گے تو مجھ سے دشمنی رکھنے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہرگز کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکالنا کہ جو حضرت عمر کی شان کے خلاف ہو، کیونکہ حضرت عمر کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور آپ کی شہادت جو ہے یکم محرم کو ہوئی ہے، آپ نے جو ہے یکم محرم کو جام شہادت نوش کیا ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، تاکہ اپنی محبت کا اظہار بھی ہو جائے، اور ہماری یہ محبت اگر حضرت عمر کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔